قید عشق ناول بائی یمن ایوا ایپیسوڈ 23 حدیر اینڈ پریحان اسپیشل۔ وہ سنجیدگی سے اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ حدیر نے گہرا سانس اپنے اندر اتار کر ضبط سے اس کے جملے سنے اور اس کا ہاتھ پھر سے تھام لیا۔ اس بار گرفت سخت تھی۔ گھر چل کر بات ہوگی، ابھی گاڑی میں بیٹھو۔ وہ سنجیدگی سے بولتا اسے گاڑی کے پاس لایا تھا۔ مجھے حویلی۔ وہ پھر سے بولنا چاہ رہی تھی جب خانزادہ نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی نیلی آنکھوں میں چھائی عجیب سی سرخی نے اسے سہما دیا۔ ہم حویلی نہیں جا رہے کیونکہ کافی دیر ہو چکی ہے، کل جائیں گے حویلی، ابھی بیٹھو۔ وہ سنجیدگی سے بولتا اسے باور کروا چکا تھا کہ وہ حویلی جائے گی۔ اس کے اونچے لمبے باڈی بلڈر گارڈز کو سر پر تنا دیکھ کر وہ تو ویسے ہی سہم جاتی تھی، پھر آج تو وہ جو نرم حصار میں رکھتا تھا اس کے بھی تیور بدلے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی۔ خانزادہ کے بیٹھتے ہی اس کے گارڈز بھی گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھی تھی۔ گھر کی گلی سے نکل کر جیسے ہی روڈ آیا، گاڑیوں کی رفتار خطرناک حد تک بڑھ چکی تھی۔ وہ لب پیچھے خاموشی سے اسے ڈرائیو کر رہا تھا۔ پریحانگی سرِ سیما نظروں کا بار بار اپنی طرف اٹھنا بھی محسوس کر رہا تھا۔ حویلی والوں کی خاموشی اور پریحان کی ختم ہو چکی برداشت کے بعد اب اسے ایک ہی حل نظر آ رہا تھا۔ اس کے شہر والے گھر کے آگے گاڑی رکی۔ گاڑی کے ہارن پر گیٹ واہ ہوا تھا۔ تقریباً شیشے کا بنا گھر نیلی روشنیوں میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اندر جاتے ہی وہ گاڑی سے اترا اور پریحان کے لیے دروازہ کھولنے سے پہلے اس تک پہنچا۔ اسے گاڑی سے اتار کر ویسے ہی ہاتھ تھامے گھر کے اندر داخل ہوتا، سامنے کانچ جیسی شفاف سیڑھیاں چڑھتے سیکنڈ فلور کے ایک روم میں پہنچا اور ہاتھ چھوڑ گیا۔ ڈنر کیا تھا؟ وہ وارڈروب کی طرف بڑھ کر ایزی ڈریسنگ نکالتے ہوئے اپنے ازلی نرم انداز میں بولا۔ جی، پریحان نے ہچکچا کر آہستگی سے جواب دیا، آج جیسے وہ پھر سے اجنبی لگ رہا تھا۔ اوکے، آج رات ہم یہیں رکیں گے، ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ اتنا کہہ کر واش روم میں بند ہو گیا۔ پریحان طائرانہ نظروں سے کمرے کا جائزہ لیتی بیڈ پر جا بیٹھی۔ ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے، جانے بدلے موسم میں رات کے وقت شاور لینے سے یا پھر حدیر کے آج بدلے ہوئے سخت تاثرات کی وجہ سے۔ بیڈ پر نرم کمفرٹر سیدھا ڈلا ہوا تھا۔ وہ چادر اتار کر ایک طرف رکھتی کمفرٹر میں سمٹ کر ایک کنارے پر ایسے اٹک بیٹھی جیسے ابھی واپس جانا ہو۔ 5 منٹ کے بعد جب وہ باہر آیا تو نم بالوں کو برش سے سلجھا کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ اب بولو۔ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھتا توجہ سے اسے دیکھنے لگا۔ پیچ کلر پلین کرتے میں وہ نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ سفید رنگت میں کپڑوں کا رنگ گھلا ہوا تھا۔ دھلے ہوئے چہرے پر نرم نقوش اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ مجھے حویلی آپ کے ساتھ نہیں رہنا، وہ جو اپنے گھر کے دروازے پر اتنے کانفیڈنس سے بول گئی تھی، اب وہی بات کہتے ہوئے زبان لڑکھڑا گئی۔ وجہ؟ وہ سنجیدگی سے بولا مگر اس بار لہجہ نرم تھا۔ پریحان نے شکوہ بھری نظر سے اسے انجان بنتے دیکھا۔ میسی جوڑے سے نکلی نرم بالوں کی لٹیں چہرے کے گرد بکھری تھی۔ حدیر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے ہاتھ تھامے تو چونک گیا۔ وہ بالکل ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔ میں حویلی میں مس فٹ ہوں، ویسا لائف سٹائل اپنانا مشکل ہے میرے لیے۔ اور وہ کہتے کہتے رکی، ہاتھ چھڑوانے چاہے مگر ناکام رہی۔ وہ اسے گہری نظروں کے حصار میں لیے بیٹھا تھا۔ میری فیملی میں کچھ ایسے ایشوز ہیں کہ میں پوروا کی ذمہ داری خود سنبھالنا چاہتی ہوں، وہ سر جھکا کر کہہ رہی تھی۔ جب ماتھے پر اس کا جلتا لمس محسوس ہوا، سٹ پٹا گئی۔ وہ آج کچھ بدلا ہوا سا لگ رہا تھا، کچھ زیادہ ہی بدلا ہوا۔ پوروا کے لیے کوئی ہیلپ چاہیے تو مجھے بتاؤ، تمہاری نسبت سے وہ میری بھی ذمہ داری ہے۔ اور رہی بات اس رشتے کی، اوکے، میری ایک شرط ہے، وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ پریحان نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں، شفاف آنکھوں میں نیلی آنکھیں گاڑ کر وہ اسے مزید قریب کر گیا۔ مجھے تم سے اپنا وارث چاہیے، اس کا جملہ تھا یا بم؟ پریحان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ وہ سرخ چہرہ لیے سٹ پٹا کر بولتی۔ اسے پیچھے کرنے لگی مگر وہ اس کے گرد بازو پھیلاتا اسے سینے سے لگا گیا۔ اس میں کیا ایسا ہے جو سمجھ میں نہیں آیا؟ اور اگر تمہیں اس مشکل وقت سے چھٹکارا چاہیے تو آخری حل یہی ہے۔ اور بات سنو، میں نے پہلے کہا تھا دنیا کے لیے شادی نہیں کی، دل سے قبول بھی کیا ہے۔ وہ اب نرمی سے بول رہا تھا۔ پریحان نفی میں سر ہلاتی اس کے حصار سے نکلنے کے لیے کسمسائی۔ وہ آج اچانک سے کیسے پیندرا بدل گیا؟ شہد رنگ آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ پوروا کا کیا مسئلہ ہے؟ نرمی سے اسے حصار میں لیے وہ اپنے پہلو میں لٹاتا سوال کر رہا تھا۔ کچھ نہیں، وہ بس میرے بغیر نہیں رہ پا رہی اور آنی بھی اب ٹھیک نہیں رہتی۔ وہ اس کی پرحدت حصار میں لرزتی بات بنا گئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ نرمی سے کہتا اس کے بال کھول گیا۔ اس کی جھلملاتی آنکھوں کا رنگ حیرت میں کچھ زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔
وہ جھک کر اس کی آنکھوں پر لب رکھتا پریحان کو گھبراہٹ کا شکار کر گیا تھا۔ پریحان، اٹ فیلز لائک آئی ایم ان لو ود یو۔ حدیر اس کے نم بالوں میں چہرہ چھپائے سرگوشی میں بولا۔ اس کی بھاری آواز اور خود پر اس کی گرم سانسیں محسوس کرتی وہ سمٹ گئی۔ وہ شاید کوئی خوشنما خواب دکھا رہا تھا، شاید جال بچھا رہا تھا۔ پریحان کا دماغ اسے خبردار کرنے لگا، کسی بھی جال میں نہ آنے کے لیے۔ دماغ حقیقت میں زندہ رہنے کی ترغیب دے رہا تھا، مگر اس کا دل زوروں سے دھڑکتا اس کے حواس اڑا گیا تھا۔ اس کی دھڑکنیں جیسے حلف اٹھانے کو تیار تھیں کہ وہ لہجہ، وہ لمس اور وہ آنکھیں سچ کہہ رہی ہیں۔ حدیر خان صاحب، میں اس کے جذبوں سے پور لمس پر سٹ پٹائی ہوئی اسے بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے خان صاحب کہنے پر خانزادہ بے ساختہ مسکرایا۔ تم مجھے اکیلے میں حدیر بلا سکتی ہو، تم کچھ بھی کہہ سکتی ہو۔ وہ اس کی مشکل آسان کر گیا، اس کے نازک وجود کو خود میں کسی قیمتی متاح کی طرح سمیٹتا، اس کے سرخ پڑتے چہرے پر تپتا ہوا لمس بکھیرتا، اس کی بولتی بند کروا گیا تھا۔ وہ نہا کر نکلی تو کمرے میں چلتے فین کی ہوا سے کپ کپ آ گئی۔ جلدی سے فین آف کر کے جھرجھری لی، نم بالوں کو برش کر کے سلجھایا اور کمرے میں نظر دوڑائی۔ خانزادہ کہیں نہیں تھا۔ اس کا رات والا روپ یاد کر کے اس کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا۔ عجیب انسان تھا وہ، جب اسے لگا تھا وہ محبت ہے تو وہ ضرورت کہہ گیا تھا۔ اب جب وہ خود کو ضرورت سمجھتی تھی، اچانک ہی وہ محبت کا دعویٰ کرنے لگا تھا۔ پریحان کا سر گھوم رہا تھا۔ کیا تھا آخر وہ انسان؟ جانے اب بھی محبت تھی یا ضرورت، مگر اس کے حصار اور نرم مہربان لمس نے پریحان کو جیسے باور کروایا تھا وہ دنیا کی قیمتی ترین ہستی ہے۔ وہ بہت عقیدت اور محبت سے اسے چھو رہا تھا۔ ضرورت کہنے اور سمجھنے والے ایسے تو نہیں ہوتے۔ اس بار دل کے ساتھ دماغ بھی دلیلیں دے رہا تھا۔ وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو رہی تھی، پہلے سے زیادہ۔ ہر بار جب وہ پیار جتاتا تھا، خیال رکھتا تھا، دل اس کی طرف تب بھی مائل ہوتا تھا، مگر اب وہ لڑکی تھی، توجہ اور محبت پر پگھلنے لگتی تھی۔ مگر اب وہ محبت کر رہا تھا، جتا رہا تھا، وہ مجبور کر رہا تھا وہ بھی محبت کرے۔ وہ مرر کے سامنے بیٹھی اپنا عکس دیکھ رہی تھی، گالوں پر بکھرا گلال اور شرمینی مسکان سے سجے ہونٹ۔ لگا وہ کوئی اور ہے۔ گڈ مارننگ لو۔ اس کی بھاری آواز پر وہ بوکھلا کر کھڑی ہوئی۔ ناشتے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ کر وہ تفصیلی نظروں سے اسے دیکھتا اس کی طرف بڑھا۔ جواب نہیں دو گی؟ وہ ہنسی دباتا اس کے قریب پہنچا۔ کل تک جو اتنا بول رہی تھی، آج بولتی بند تھی۔ اس نے نرمی سے جھک کر اسے سینے سے لگا لیا۔ نہیں، میں گھر کے لیے پریشان۔ وہ بہانہ بنا رہی تھی، اس کا ذہن بٹا رہی تھی۔ وہ مسکرایا۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، مجھ پر یقین رکھو، سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بس تھوڑا صبر کرو۔ اس کے نم بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ جس مہربان لہجے میں بولا، پریحان بے ساختہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے پرسکون ہو گئی۔ آؤ ناشتہ کریں، تمہارے جاگنے کا انتظار کرتے کرتے لیٹ ہو گیا۔ وہ مسکرا کر کہتا اسے اوپر اٹھا چکا تھا۔ میں چل سکتی ہوں، نیچے اتارے؟ پریحان شرم سے تپتے گال لیے آہستگی سے بولی۔ وہ خاموشی سے چل کر صوفے پر احتیاط سے اسے بٹھاتا ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ اچھا لگتا ہے مجھے یوں ایسے اٹھانا اور اپنی مرضی کی منزل پر بنا رکاوٹ پہنچانا، اچھا لگتا ہے، وہ معنی خیزی سے کہتا۔ اس کے گلابی گال اپنے شدت بھرے لمس سے سرخ کر گیا۔ پریحان کے لیے نظر اٹھانا مشکل ہو گیا۔ گھبراہٹ کے مارے اس نارمل موسم میں بھی پسینے آنے لگے اور کچھ زیادہ منمانیوں پر اتر آیا تھا وہ۔ ہر بات میں اس کے لیے آسانی پیدا کرنے والا، اس معاملے میں کافی مرضیاں چلانے والا ثابت ہو رہا تھا۔ جیسے چاہ رہا تھا ویسے کر رہا تھا۔ محبت جتانے کے معاملے میں وہ بالکل ہلکا ہاتھ نہیں رکھ رہا تھا۔ سامنے ٹرے میں ٹوسٹ، چیز آملیٹ، فریش جوس اور کانچ کے باؤل میں کٹا ہوا فروٹ رکھا ہوا تھا۔ اپنے ہاتھ سے کھلاؤ مجھے۔ خانزادہ کی اچانک فرمائش پر وہ حیران ہوئی۔ یہ کیسی امیچیور حرکتیں کر رہا تھا وہ؟ اس سے پیار بڑھتا ہے پاگل لڑکی، ٹرائی کرو، وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ نیلی آنکھوں میں شوخی کی چمک تھی اور لبوں پر مچلتی مسکان۔ پریحان اس کی باتوں پر نظریں جھکائے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ پائی۔ تبھی فورک میں کٹا ہوا سیب لینے لگی، مگر وہ روک گیا۔ ہاتھ سے کہا ہے، ایسے نہیں۔ خانزادہ نے بمشکل سنجیدگی اختیار کی۔ ہنسی دبانا مشکل ہو رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا وہ اتنی پاگل ہے۔ وہ اس کی باتوں میں آ رہی تھی، وہ پیار بڑھانا چاہ رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں ٹکڑا اٹھا کر اس کی طرف بڑھا گئی، حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی جو ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اس کے ملائم ہاتھ سے وہ ٹکڑا منہ میں لیتا اس کا ہاتھ تھام کر کہکا لگا گیا۔ پریحان اس کی شرارت سمجھ کر خفت زدہ ہوتی ہاتھ کھینچنے لگی۔ مجھے پتا تھا آپ مذاق کر رہے ہیں، میں بس ویسے ہی۔ وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے بہانہ گڑھ رہی تھی۔ وہ اس کے خفت زدہ چہرے سے محظوظ ہوتا اس کے ملائم ہاتھ کی ہتھیلی پر لب رکھ گیا۔ پریحان جھینپ کر ہاتھ کھینچ گئی۔ ہتھیلی پر جیسے چلتا ہوا لمس ٹھہر گیا تھا۔
ہاتھ کپا اٹھا تھا۔ بریک فاسٹ کرو، میں آفس میں کچھ کام کر کے واپس آؤں گا تو حویلی واپس چلیں گے۔ اس نے نرمی سے گال تھپ تھپا کر کہا تو پریحان حویلی کا سن کر چپ سی ہو گئی۔ وہ محسوس کر گیا، پریحان میں اپنوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، حویلی میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں وہاں اپنا مقام ملے، وہی عزت ملے جو میری ہے، اور دیکھنا ایسا جلد ہوگا۔ نرمی سے سمجھاتے ہوئے ناشتہ کروا مان گئی، چپ ہو رہی۔ شادی ہو گئی تھی تو ایک بار اور یہ رشتہ بچانے کی کوشش میں حرج بھی کیا تھا۔ وہ اسے ناشتہ کروا کر آفس کے لیے تیار ہونے لگا۔ میں آنی کے پاس چلی جاتی ہوں، اکیلی کیا کروں گی یہاں؟ پریحان نے اسے جاتے دیکھ کر گھبراتے ہوئے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ تم یہاں بیٹھ کر مجھے سوچو گی؟ چاہو تو لنچ کے لیے دال چاول بنا لینا، مگر اس بار ذرا نمک مرچ کم رکھنا، اس نے مسکرا کر کہا تو پریحان شرمندہ ہو گئی۔ وہ دال چاول کے چند چمچ کھا کر ابھی تک یاد رکھے ہوئے تھا۔ وہ جاتے جاتے پھر سے رک کر پلٹا اور بھینچ کر پریحان کو سینے سے لگا لیا۔ دل ہی نہیں بھر رہا تھا جیسے۔ میں جانتا ہوں میں نے اپنی مرضی تھوپی ہے تم پر، میں چاہتا ہوں مر بھی جاؤں تو میرا کوئی وارث اس دنیا میں ہو جسے دیکھ کر لوگ مجھے یاد رکھے۔ وہ نرمی سے کہہ کر الگ ہوتا پلٹ کر چلا گیا۔ پریحان اس کے الفاظ پر ساخت سی آنکھیں پھیلائے کھڑی تھی۔ وہ آفس میں موسیٰ کے ساتھ کافی دیر بزنس کے معاملات ڈسکس کرتا رہا، پھر فائل بند کر کے سوچ میں گم ہوا۔ کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے؟ موسیٰ نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ سر جھٹک گیا۔ موسیٰ، میں بزنس اور اپنے علاقے کے معاملات اب سنجیدگی سے سنبھالنا چاہ رہا ہوں۔ چھپا ہوا جو بھی دشمن ہے، اس کے مسلسل چھوٹے بڑے حملوں سے کبھی بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ میں اس سے پہلے یہ سب روکنا چاہتا ہوں۔ مجھے شک ہے یہ سب حاکم خٹک نہیں، بہروز خان کروا رہا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتا موسیٰ کو چونک آ گیا۔ تمہیں یہ شک کیسے ہوا، کوئی سراغ ملا ہے؟ موسیٰ نے تشویش بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ایسا ہی سمجھو، ادب خان کو ثبوت اکٹھا کرنے کے کام پر لگا دیا ہے، لیٹس سی۔ موسیٰ نے بغور اسے دیکھا۔ وہ کچھ زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا آج۔ شاید کوئی بات اسے اندر سے پریشان کر رہی تھی، جانے کیا فکر ستا رہی تھی۔ بھابھی کو گھر لے گئے تھے کیا؟ وہ راضی ہوئیں؟ موسیٰ نے کھوجنا چاہا، شاید وہ پریحان کو لے کر پریشان ہے۔ خانزادہ پریحان کے ذکر پر مسکرایا۔ وہ زیادہ وقت ناراض نہیں رہ سکتی، اسے غصہ کرنا نہیں آتا۔ ساحرہ ہے وہ تو مجھے بالکل اپنے سحر میں جکڑ چکی ہے۔ موسیٰ یار، وہ میرا سکون بن گئی ہے، زندگی بن گئی ہے، اپنی حویلی میں قید کر لینا چاہتا ہوں اسے۔ عشق ہو گیا ہے اس سے، اور اس عشق کے حصار میں قید کر لینا چاہتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے محبت کرے، بس میرے سامنے رہے، مجھے یاد رکھے۔ وہ اس کے ذکر پر سب پریشانیاں بھول جاتا تھا۔ پریحان کے لیے شاید وہ گھنٹوں بیٹھ کر اپنی فیلنگز بیان کرنے کے لیے بولتا بھی کم تھا۔ اس کے چہرے کی دلکشی آج انوکھے رنگ تھے، نیلی آنکھیں جگمگا رہی تھیں۔ موسیٰ نے اسے دیکھ کر نچلا لب دانتوں تلے دباتے ہوئے مسکراہٹ روک کر نفی میں سر ہلایا۔ او میرے مجنوں جگر، عشق نکما بنا رہا ہے تجھے، دیکھو ذرا۔ بغیر سانس دیے بولتے چلے گئے تم تو۔ موسیٰ کی شوخی پر وہ قہقہہ لگا کر ہنسا۔ اچھا سنو موسیٰ خان، میں جبکہ باقی معاملات کو وقت دینا چاہتا ہوں، اس لیے تم ایسا کرو، کسی اچھے ہارٹ اسپیشلسٹ سے پریحان کی آنے کے لیے ٹائم لو اور ان کا صحیح سے چیک اپ کرواؤ۔ اس کی فکر مندی پر موسیٰ نے سر ہلایا۔ ڈونٹ وری، کل ہی یہ کام کرتا ہوں۔ اور کچھ؟ موسیٰ ریوالونگ چیئر پر جھولتا اسے دیکھ رہا تھا۔ اور بھی ایک کام ہے پلیز، ایک چھوٹی سی گڑیا ہے، بس اس کا خیال رکھنا ہے۔ مسٹر وقار از ناٹ اے گڈ مین، تم اس پر نظر رکھواؤ۔ خانزادہ کی بات پر وہ حیران ہوتا سیدھا ہوا۔ کون سی گڑیا، کس کی بات کر رہے ہو؟ موسیٰ کو لگا شاید وہ پاگل ہو گیا ہے۔ پریحان کی چھوٹی بہن پوروا کی بات کر رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا ہے۔ پریحان کے انکل اچھے انسان نہیں، خانزادہ نے کہتے ہوئے سنجیدگی سے وہ بات موسیٰ کو بھی بتا دی جو آئس کریم پارلر میں پریحان کی ایکس فیانسے کے منہ سے وہ بھی سن چکا تھا۔ جو بات سن کر وہ تب تعصب سے سر ہلا گیا تھا۔ آج سوچ کر پریشانی ہو رہی تھی، پریحان اس کے پاس محفوظ تھی، مگر پوروا اب بھی ان کے پاس ہی تھی۔ اوکے، بے فکر ہو جاؤ۔ کہو تو اس گڑیا کو اپنے پاس رکھ لوں گا، اس کی ساری ذمہ داری اٹھا لیتا ہوں۔ موسیٰ کے شریر لہجے پر وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ موسیٰ، وہ پریحان سے زیادہ چھوٹی نہیں ہے، پھر بھی وہ اسے اپنی بیٹی کی طرح رکھتی ہے۔ وہ میرے لیے بھی ویسی ہی ہے، تو بس جتنا رکھ سکتے ہو خیال رکھو۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر موسیٰ کو مزید مذاق کرنے سے ٹوک گیا۔ وہ سیریس ہوا۔ کچھ دیر مزید ضروری باتیں ڈسکس کرتے کافی دیر بیٹھے رہے۔ خانزادہ نے وقت دیکھا تو 5 بج رہے تھے۔ اب میں چلتا ہوں، اٹس ٹائم ٹو گو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، موبائل اٹھا کر پینٹ کی پاکٹ میں ڈالا اور کوٹ کندھے پر رکھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اچھا سن جیتو جگر، موسیٰ نے اسے پکار کر روکا اور جلدی سے اٹھ کر اس کے گلے لگ گیا۔ کیا ہوا، خیر تو ہے؟ حدیر نے ابرو چڑھائے۔ آج پیار آ رہا ہے بہت تجھ پر۔ موسیٰ کے مزاحیہ انداز پر مسکرا کر دور ہوا۔
اب میں کسی اور کا ہو چکا ہوں موسیٰ خان، ذرا سنبھل کر حق جتایا کرو، اس نے وارننگ دی، اور دونوں ہی اس کے انداز پر بے ساختہ ہنس پڑے۔ وہ باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھا۔ پریحان کا گلابی شرمیلا منموہنا سا روپ سوچ کر اس کے دل میں عجیب بےتابی سی بھر گئی تھی، جی چاہا بھی جا کر اس کے نازک سے وجود کو خود میں سمیٹ کر پوری دنیا بھلا دے، نہ ہوش میں رہے نہ فکروں میں گھلے۔ قدرے غیر آباد علاقے میں پہنچے تو ان کے پیچھے آتی گارڈز کی گاڑیوں میں ہلچل سی ہونے لگی۔ یکدم 3 مزید گاڑیاں آ کر ان میں شامل ہوئیں۔ ترتیب بدلتے وہ آگے پیچھے سے ان کی گاڑیوں کو گھیر چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ ڈرائیور اسے یہ بات بتاتا یا کچھ بولتا، فائرنگ کی بوچھاڑ پر گاڑیاں روڈ پر لہرا کر رہ گئیں۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ اس کے گارڈز بھی برابر حملہ کر رہے تھے۔ ڈرائیور کے سر میں اچانک لگنے والی گولی سے اسے جھٹکا سا لگا اور اسٹیئرنگ سے ہاتھ چھوٹ کر نیچے گرا۔ اسے سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ دائیں طرف سے ایک گولی اس کے وجود میں پیوست ہوئی اور گاڑی روڈ سے اترتی موٹے درخت سے جا ٹکرائی، اور اس ٹکر سے جھٹکا کھا کر یکدم دھماکہ سا ہوا تھا۔ کھلتی بند ہوتی آنکھوں میں سرخ خون گھلتا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں لوگ اس جگہ جمع ہونے لگے تھے۔ گاڑی کی مضبوط باڈی ہلکی آگ کی لپیٹ میں تھی۔ پولیس اور ایمبولینس وہاں پہنچ کر سنبھالنے لگے۔ گاڑی میں خون سے لت پت وجود سنبھال کر ایمبولینس میں ڈالے۔ یہ مر چکے ہیں، ہاسپٹل لے جانا بیکار ہے، ایمبولینس میں فوری امداد دینے والے اہلکار ان باڈیز کو چیک کر کے تعصب سے بولے تھے۔ اس حادثے سے دور روشن کانچ کی جگمگاتے گھر میں وہ نازک سی لڑکی کھانے میں پہلی بار دال چاول کے بجائے نیٹ سے ریسیپی دیکھ کر جیسی تیسی بریانی بنائے منتظر بیٹھی تھی۔ اس نے خیال رکھا تھا اس بار نمک اور مرچ کی مناسب مقدار ہو۔ مسرور سی مسکراتی ہوئی وہ نہیں جانتی تھی زندگی کی خوشیاں کبھی کبھی کھانے کے مسالوں کی طرح بے ترتیبی کا شکار ہو جاتی ہیں، کبھی ایک ساتھ زیادہ مل جاتی ہیں، کبھی ان خوشیوں کی زیادتی سے زندگی گھبرا کر یکدم کبھی لے آتی ہے۔ اس کی مسکراہٹ شام ڈھلنے پر کم ہوتی جا رہی تھی۔ ٹیبل پر پڑی وہ پھیکی بریانی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ گھر کے بیرونی طرف لگے نیلگوں بلب جل اٹھے تھے۔ وہ منہ بناتی ناراض ہو گئی۔ اب وہ آ بھی گیا تو مسکرائے گی نہیں، اس بار مانے گی بھی نہیں۔ یہ وہ جو اپنے حصار میں لے کر منمانیاں کرنے لگا تھا، قریب بھی نہیں آنے دے گی۔ وہ بہت سے فیصلے کر چکی تھی، سب پورا ہونے کو تھا۔ نہ وہ آیا، نہ حصار میں لے کر منایا، اور نہ ہی پیار جتایا۔ محبت عشق کا روپ دھار کر دفن ہو گئی تھی۔ کہاں ہے پرویز خان؟ اسے کہا تھا سردار آذر خان کو راستے سے ہٹائے، یہ کیا کر دیا ہے اس نے؟ بہروز خان دھاڑ رہا تھا۔ اس کے بندے سر جھکائے کھڑے تھے۔ بہروز خان کا بوڑھا وجود غصے سے کپ کپا رہا تھا۔ خان صاحب، پرویز خان نہ کال اٹھا رہا ہے نہ واپس لوٹا ہے۔ اس کے بندے نے آہستگی سے جواب دیا۔ کیا ہو گیا ہے خان بابا؟ اچھی بات ہے، وہ لڑکا مر گیا، ویسے بھی سرداری اسی کے حصے میں آ رہی تھی۔ خان یوسف کی کمزوری تھا وہ، دیکھا نہیں اس کی لاش گھر پہنچنے پر خان یوسف کو ایسا دل کا دورہ پڑا ہے کہ ابھی تک ہسپتال میں پڑا ہے۔ ہاشم خان نے تمسخر بھرے لہجے میں کہا۔ ہسپتال تو تمہاری بیٹی بھی پہنچ گئی ہے ہاشم خان، لگتا ہے مر جائے گی، بہروز خان نے دبی دبی آواز میں جتایا تو ہاشم خان کا چہرہ غیرت سے سرخ ہوا۔ پاگل ہے، سنبھل جائے گی۔ وہ مدھم پڑ گیا۔ پتہ کرو پرویز خان کا، گردن سے پکڑ کر لاؤ اس نمک حرام کو۔ بہروز خان نے پیچھے کھڑے اپنے بندوں کو دھاڑ کر حکم دیا تو وہ سر جھکا کر باہر کو بھاگے تھے۔ کیا ملتا خان آذر کو مار کر؟ اس کا بیٹا مار دیا، اچھا کیا۔ سرداری کے قابل تو کیا، جینے کے قابل بھی نہیں رہا، سمجھے اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں رہا وہ، ہاشم خان نے متنفر لہجے میں کہا۔ بہروز خان بپھرے ہوئے سے ایک طرف صوفے پر بیٹھ گئے۔ میرا سرداری یا اس کے بیٹے سے کوئی لینا دینا نہیں، خان آذر کو اذیت دے دے کر مارنا چاہتا ہوں، وہ مرے گا تو سکون ملے گا، اور تم جانتے ہو کیا وجہ ہے؟ بہروز خان کی نفرت میں ڈوبی آواز پر ہاشم خان نے سر ہلایا۔ اسے اچھے سے یاد تھا وہ دن جب آج سے 30 سال پہلے وہ ایک جوان لڑکا تھا۔ شکار کے دوران ماری گئی گولی غلطی سے حاکم خان کے بیٹے کو جا لگی تھی۔ جرگا بیٹھا اس وقت خان یوسف سردار تھے۔ بہروز خان کی منت پر بہروز خان کی بیٹی ونی میں دینے کے فیصلے کو رد کر رہے تھے کہ آذر خان نے باپ کو منصف ہونے کا کہہ دیا۔ پورے علاقے میں قتل کے بدلے زر زمین اور ونی کا فیصلہ مقتول کے گھر والوں پر چھوڑا جاتا تھا۔ اب بھی حاکم خٹک نے ونی پر زور دیا تھا، وہ نہ زمین لینے کو تیار تھے نہ زر۔ خان آذر کے درمیان میں بولنے پر جرگے کے دوسرے بڑوں نے بھی یہی فیصلہ دیا۔ بہروز خان کی بیٹی حاکم خٹک کے گھر ونی بن کر چلی گئی۔ بہروز خان کے دل میں آذر خان کے لیے شدید نفرت پیدا ہوئی تھی۔ بہروز خان نے بدلے میں خان یوسف کے بیٹے خان ارباز اور حاکم خٹک کے بیٹے یعقوب کے درمیان لڑائی کا فائدہ اٹھا کر ارباز خان کا قتل کروا دیا۔ اس بار حاکم خٹک کو بیٹی دینا پڑی تھی۔
علاقے کی فرسودہ رسم و رواج کی وجہ سے بیٹیاں بے جان چیز کی طرح قتل کے بدلے سونپ دی جاتی تھیں، مگر ان کو نہ کبھی عزت دی جاتی نہ ہی سکون۔ ساری زندگی ذلت اور مار کھا کر ونی کی ہوئی بیٹی سسک سسک کر جان دے دیتی ہیں، اور گناہ کرنے والے مرد گردن اکڑائے ویسے ہی زندگیاں جیتے رہتے ہیں۔ گلجان کے ساتھ نہ صرف خان یوسف کی حویلی میں ناروا سلوک ہوتا، بلکہ بہروز خان کے گھر شادی بیاہ کے موقع پر اسے ملازمہ کی حیثیت سے کام کروایا جاتا تھا۔ حاکم کھٹک یہ سب جان کر تڑپتا رہ جاتا تھا۔ حد تب ہوئی جب بہروز خان حویلی میں اس کی بیٹی کی شادی پر ملازمہ کی حیثیت سے گئی ہوئی تھی۔ جوان خوبصورت گلجان کی عزت پر بہروز خان کے بیٹے نے ہاتھ ڈالا تھا۔ خان آزر گلجان کو حویلی تو واپس لے آیا تھا، مگر نہ اس سے سچائی جاننے کی کوشش کی، نہ ہی صفائی دینے کا موقع دیا۔ اسے ہی بد کردار ٹھہرا کر نفرت کا نشانہ بنائے رکھا۔ یہ بات کسی طرح حاکم کھٹک تک پہنچی تو بہروز خان کی بیٹی پر ظلم مزید بڑھ گیا تھا۔ گلجان کے اس واقعے کے 9 ماہ بعد بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ زرشا خان نے ناجائز بیٹی ہونے کے جرم میں کبھی خان آزر سے محبت نہیں پائی تھی۔ خان آزر نے بس اتنی مہربانی کی تھی کہ یہ بات حویلی میں اور کسی کو خبر نہیں ہونے دی تھی۔ بیٹیاں مردوں کے ایک ہی سزا بھگت رہی تھی، اور بہروز خان سبق لینے کے بجائے نفرت کو بڑھاوا دیتا رہا کہ آج سے 5 سال پہلے اس کی ونی کی ہوئی بیٹی کینسر کے مرض میں مبتلا ایسے ہی ظلم سہ سہ کر جان دے بیٹھی۔ بہروز خان کی نفرت خان آزر کے لیے مزید بڑھ چکی تھی۔ وہ حاکم کھٹک اور خان یوسف کے دشمنی بڑھاتا رہا۔ اس نے اپنی پوتی منال کا خان آزر کے بیٹے سے رشتہ بھی اسی سوچ سے کیا کہ بیٹے کو اپنے ہاتھ میں کر کے باپ کے خلاف کر سکے، مگر خانزادہ اس معاملے میں اس سے 2 ہاتھ آگے رہا تھا۔ اس کا اصل نشانہ خان آزر ہی تھا، جو قسمت سے بچتا رہا، مگر اس بار اس کا اپنا بیٹا اس کے حصے کی گولیوں کا نشانہ بن گیا تھا۔ بہروز خان اپنے بیٹے ہاشم کی بات پر غور کرتا قدرے پرسکون ہوا۔ سچ ہی تھا، خان آزر کو اولاد کا غم ہی مار دینے والا تھا۔ بدلہ اتنا کافی تھا۔